پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک خوشحال آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے جانور تھے۔ وہ ان کا دودھ، گھی اور مکھن بیچ کر اچھی کمائی کرتا۔ اس کا گھرانہ آرام دہ اور خوشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک اس کے جانوروں میں بیماری پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے جانور مر گئے۔ وہ آدمی سخت پریشان ہو گیا۔ شروع میں تو اس نے گھر میں جمع پیسوں سے گزارا کیا، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ گھر کا سارا سامان بھی بک گیا اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، آپ کے ایک پرانے دوست دوسرے گاؤں کے سردار ہیں، کیوں نہ آپ ان کے پاس جا کر تھوڑی مدد ہی مانگ لیں۔ یہ بات اسے ٹھیک لگی۔ اگلے دن وہ صاف کپڑے پہن کر اپنے دوست سے ملنے چلا گیا۔ دوست نے اسے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا، اس کی خوب مہمان نوازی کی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس آدمی نے اپنی ساری پریشانی بیان کر دی۔ دوست نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس نے اپنے ملازم کو بلایا اور کہا، میرے دوست کے لیے ایک بکری لے آؤ۔ پھر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ اور اگر دوبارہ ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ ساتھ ہی اس نے اس کے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے بھی دیے۔ وہ آدمی دل میں تھوڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا سردار اور صرف ایک ہی بکری، مگر وہ خاموشی سے بکری لے کر گھر آ گیا۔ وہ اور اس کی بیوی بکری کا دودھ استعمال کرتے اور کچھ بیچ بھی دیتے۔ اس سے ان کا گزارا چلنے لگا، مگر کچھ وقت بعد وہ بکری مر گئی۔ پریشان ہو کر وہ دوبارہ اپنے دوست کے پاس گیا۔ دوست نے پہلے کی طرح ہی اس کی عزت کی، اس کی بات سنی اور ایک اور بکری دے کر اسے رخصت کر دیا۔ یہ سلسلہ چند بار اسی طرح چلتا رہا۔ ہر بار ایک بکری ملتی، کچھ عرصہ گزارا ہوتا، پھر وہ مر جاتی۔ لیکن اس بار جب اسے بکری ملی تو اس نے سمجھداری سے کام لیا۔ اس نے دودھ بیچ کر تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی اور ایک اور بکری خرید لی۔ پھر اللہ نے اس میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے جانور بڑھنے لگے اور حالات بہتر ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ خوشحال ہو گیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ اب آپ کو اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنے جانا چاہیے۔ اسی کی مدد کی وجہ سے آج ہم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی خوشی خوشی اپنے دوست کے پاس گیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اب اس کے حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر دوست بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے ملازموں کو بلایا اور کہا، میرے باڑے سے 50 جانور نکالو اور میرے دوست کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وہ آدمی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ جب میں مشکل میں تھا تو آپ نے صرف ایک بکری دی، اور اب جب میں سنبھل گیا ہوں تو اتنے سارے جانور دے رہے ہیں۔ اگر یہ پہلے دے دیتے تو میں بہت جلد سنبھل جاتا۔ دوست مسکرایا اور بولا، جب تم پہلی بار آئے تھے تو تم پر برا وقت چل رہا تھا۔ اگر میں تمہیں اس وقت بہت زیادہ جانور دے دیتا تو وہ بھی ضائع ہو جاتے۔ اسی لیے میں نے تمہیں تھوڑی مدد دی تاکہ تمہارا گزارا چلتا رہے، اور جب میں نے دیکھا کہ تم اب سنبھل چکے ہو، سمجھداری سے کام لے رہے ہو، تو اب میں نے دل کھول کر مدد کی تاکہ تم مضبوطی سے آگے بڑھ سکو۔ یہ بات سن کر وہ آدمی اپنے دوست کی عقل اور محبت کا قائل ہو گیا۔ سچی دوستی صرف مشکل وقت میں ساتھ دینے کا نام نہیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ ساتھ دینے کا نام ہے۔ جب کسی پر برا وقت آئے تو اسے اتنی ہی مدد دینی چاہیے جس سے اس کا گزارا چل سکے، اور وہ ہمت نہ ہارے۔ لیکن اگر اس وقت بہت زیادہ مدد دی جائے تو وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب انسان سنبھلنے لگے، محنت کرے اور بہتر فیصلے کرنے لگے تو پھر دل کھول کر اس کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ وہ مضبوطی سے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یعنی صحیح وقت پر صحیح مقدار میں مدد ہی اصل حکمت اور سچی دوستی کی پہچان ہے۔